ہر فرقے کے اندر ایک طبقہ اس طرح کا ہے جنہوں نے رسومات کو چن لیا ہے. مثلا جیسے مومنین کے اندر یہ تصور ہے کہ ہم کوئی عبادت نہ کریں، روزہ نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، خمس نہ دیں، یہ عبادات ہیں ساری مالی اور جسمانی عبادات، ان سب کو چھوڑ دیں ہم، اس کے باوجود بھی ہم نجات یافتہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کامیاب ہیں. اور یہ فرقہ بنو امیہ نے سب سے پہلے یہود نے بنایا یہ فرقہ کہ آپ تمام فرائض، ذمہ داریاں اور دین کے کام چھوڑ کر بھی نجات یافتہ ہیں. یہ پہلا جو ذہنی تخلیق ہے اس نظریے کے خالق وہ یہود ہیں، علماء یہود. اور پھر علماء یہود کی پوری تقلید مسلمانوں میں بنو امیہ نے کی ہے. انہوں نے حرف بحرف اور منہ بہ منہ بنو امیہ کی اقتدا کی ہے. جو کچھ انہوں نے دین یہود میں کیا وہ بنو امیہ نے مسلمانوں میں کیا. ایک باقاعدہ فرقہ بنایا مرجئہ کے نام سے. مرجئہ انہی لوگوں کو کہتے تھے کہ جو کہتے تھے ایمان کافی ہے، عمل صالح ضروری نہیں ہے. چونکہ عمل صالح زحمت ہے، مشقت ہے، سختی ہے، پابندی ہے اور ان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان ہی کافی ہے. ایمان ذہنی تصورات، وہ کہتے تھے ایمان کافی ہے. یہ فرقہ مرجئہ بنو امیہ نے بنایا. چونکہ وہ خود ایسے ہی تھے، اظہار کرتے تھے زبان سے ایمان کا اور عمل نہیں کرتے تھے، کسی دینی شق کی مراد نہیں کرتے تھے. چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ رجا رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے بخشش کی. لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ بخشش خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہ کاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو آپ یہ کہتے ہو بخشش نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. بلکہ ہر انسان کو بخشش کی امید ہونی چاہیے اور ہے. جس نے ساری زندگی کوئی عمل نہیں کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں فرقہ مرجئہ. اور یہ بنو امیہ نے تاسیس کیا، فائدہ سب نے اٹھایا. ایسے بہت سارے کام ہیں شروع بنو امیہ نے کیے لیکن فائدہ مخالفین نے بھی اٹھایا. بنو امیہ کے مخالفین بہت سارے گروہ تھے، بہت سارے طبقات تھے، جن میں سے ایک شیعہ ہیں. شیعہ مسلک بھی بنو امیہ کے خلاف ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، لیکن یہ زبانی ہے. عملاً بہت سارے کام بنو امیہ کے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک یہی نظریہ اور اعتقاد مرجئہ یہ تشیع کے اندر بڑا راسخ ہو گیا ہے کہ ہم ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، زحمت مشقت نہیں چاہیے، کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو یہ سب کچھ کیے بغیر امید رکھنی چاہیے نجات ہو جائے گی. نجات ضروری نہیں کہ عمل کے اندر ہو، عمل صالح میں ہو، بغیر ان مشقتوں کے بھی آپ نجات پا سکتے ہیں. وہ یہ مرجئہ کا نظریہ ہے. یہ اس تفکر کا حصہ ہے جو بنو امیہ نے بنایا تھا اپنے فسق و فجور کو چھپانے کے لیے، اس کو دینی رنگ دینے کے لیے. لہٰذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابن ابی یعفور امام کے صحابی تھے اور مسن تھے، فوت ہو گئے. امام ان کے جنازے میں نہیں گئے لیکن دوسرے لوگ گئے، باقی امام کے شاگرد اور شیعہ باقی گئے ان کے جنازے میں. تو امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ بتائیے ابن ابی یعفور، چونکہ ظاہراً کوفہ میں ابن ابی یعفور تھا یا بصرہ میں، اور امام مدینہ میں تھے. تو امام نے پوچھا کہ اس کا جنازہ کیسا ہوا، کسی صحابی سے اپنے شاگرد سے پوچھا. انہوں نے کہا میں نے شرکت کی ہے، گیا تھا اور بہت لوگ آئے تھے. ابن یعفور کے جنازے میں بہت جمعیت کثیر، ایک تاریخی جنازہ ہوا. امام علیہ السلام کو جب اس شخص نے وہ اپنی طرف سے تعریف کر کے کہہ رہا تھا کہ بہت لوگ آئے اور شیعہ سارے آئے، اکثر شیعہ آئے، باقی بھی فرقے آئے، سنی فرقے بھی آئے یا خلفاء کے پیروکار بھی تھے، دیگر ائمہ اہل سنت کے پیروکار بھی تھے، لیکن زیادہ اکثریت شیعہ کی تھی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اکثریت تھی وہ مرجئہ تھے، یعنی بے عمل اور بد عمل لوگ تھے. اس جمعیت میں
اس جنازے میں جو اکثریت تھی بے عمل اور بد عمل لوگوں کی تھی، جو صرف اس بات پہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہماری نسبت کی وجہ سے ہی ہماری بخشش ہو جائے گی، اس لیے وہ مومنین نہیں تھے۔ مرجئہ جو یہ کہتے ہیں کہ فقط انسان کو رسم بجا لائے تو کافی ہے اس کی نجات کے لیے، یہ آسان راستے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر خود اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ پہلے کوئی جاہل، کوئی پیشہ ور، کوئی ذاکر خطیب ان کو یہ راستہ بتاتا ہے جعلی، پھر یہ اس کی تلقین پر یقین کر لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی اسی پر راضی ہے، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ مشقتیں لگائی ہیں، زحمتوں والے کام انسان کے سپرد کیے ہیں، اور یہ جو عبادات ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ زحمت والی چیز ہے، حج زحمت والی چیز ہے، لیکن نماز میں تو قطعاً کوئی زحمت نہیں ہے، ہر چند بازوں کو بہت بھاری لگتی ہے، گران لگتی ہے۔ یہ مرجئہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، بد عمل اور بے عمل ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، نہ کہ مشقت کی وجہ سے۔